اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ وصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وعلی محمد کا محب بنایا۔ خوب سامعین محترم، ذاکر اہل بیت ہیں، ہمارے عزیز ہیں منور عباس غدیری صاحب، تو یہ حضرت جناب قاسم علیہ السلام کے عقد کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے پاس 2000 کتب ہیں، میں ثابت کروں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا کہ مولا کا عقد ہوا تھا کربلا کے میدان میں۔ تو کسی نے سوال کیا تو اس کے جواب میں یہ اس طرح کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ جائیں شہزادہ قاسم دے نکاح دے راز نہیں سمجھے اسے انکار کیتا۔ ذاکری دی پہلی کتاب ہے نام روضۃ الشہداء، ملا حسین کاشفی۔ ایران عراق کے جو ہاتھ چاہ کے کتاب ذاکر مجلس پڑھ دے ہیں، اس واسطے ایران عراق کے جو ذاکر نو دن روضہ خان روضۃ الشہداء جو مصائب پڑھانا دا، اس روضۃ الشہداء آل دل عالم نے بھی لکھیا ہے بدامی علی رات حسین ابن علی نے اپنی پاک شہزادی نال امام حسن دی وصیت تے عقد پڑھایا اور عقد دے بڑے بڑے راز لکھے نا۔ اگر شادی دا عقد نہ پڑھدا تے عصمت محفوظ نہ ہوندی۔ سندا ہے یہ بڑا شوق ہے تے جڑا انکار کریں تے میں کوئی چھڑ چاہوں کوئی چھڑ چا میں بھی کتاباں چاہیے نہ ہوئی چاہیے وے عقد قاسم تے تھوڑی جی بحث کر لینے ہیں، سچے نو کٹیا من لویا تے کوڑے نو کٹیا جو ہے مٹھے عقیدے دے مولوی عقد قاسم دے مخالف ہے۔ سامعین محترم، آپ نے کلم ملاحظہ فرمایا، میرے محترم کہتے ہیں کہ میرے پاس 2000 کتاب ہیں، میں مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر 2000 کتابوں میں سے اس نے اس کتاب کا ذکر کیا جس کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے تھا، تو میرے محترم نے کر دیا، تو ہمیں فائدہ ہو گیا، ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے۔ میرے محترم نے فرمایا کہ روضۃ الشہداء والے نے لکھا ہے، تو یہ نہیں بتایا مومنین کو کہ روضۃ الشہداء والا بندہ جو لکھنے والا ہے وہ کون ہے۔ اولاً تو وہ اہل سنت مذہب سے تعلق رکھتا ہے مومنین، دوسری بات وہ حضرت ابو بکر کو بلا فصل خلیفہ ماننے والا آدمی ہے۔ سب سے پہلے اس کی کتاب میں یہ روایت درج ہے، 9ویں صدی میں اس کی کتاب لکھی گئی ہے روضۃ الشہداء، 9ویں صدی میں یہ لکھی گئی ہے، اس میں ہے۔ اور جس طرح اس نے روایت لکھی ہے یہ آدمی کبھی پڑھ کے نہیں سنائے گا، میں چیلنج دیتا ہوں۔ اور ساتھ میں اس سے گزارش کروں گا کہ اگر منور غدیری صاحب آپ میں ہمت ہے تو ہم کہتے ہو کہ میں 2000 کتاب کا حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں، تو اگر آپ میں ہمت ہے 9ویں صدی سے پہلے صرف 2 کتابوں کا حوالہ دے دو، میں تسلیم کر لوں گا۔ 9ویں صدی سے پہلے، پھر کہہ رہا ہوں 9ویں صدی سے پہلے صرف 2 کتابوں کا حوالہ دے دو جس میں یہ روایت ہو۔ 9ویں صدی کے بعد ملا کاشفی سے لوگوں نے نقل کی ہے، اور ملا کاشفی نے بلا سند اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی ہے۔ اس نے بتایا ہی نہیں کہ میں نے کہاں سے نقل کیا، وہ کوئی سند بھی نہیں ذکر کی۔ اور اس کے بعد اس کی کتاب سے تو نقل ہوئی ہے، مگر اس سے پہلے جتنے بھی محدثین، محققین اور مقطع لکھنے والے علماء کرام متقدمین گزرے ہیں، کیونکہ 9ویں صدی سے پہلے 8ویں صدی، 7ویں صدی، 6ٹھی صدی، 5ویں صدی، 4تھی صدی، 3ری صدی، 2ری صدی، 1لی صدی، یعنی جتنے بھی گزرے ہیں کسی نے بھی یہ روایت نہیں لکھی۔ تم کہتے ہو میرے پاس 2000 کتاب ہے، تو میں کہتا ہوں 9ویں صدی سے پہلے 1 کتاب کا حوالہ دے دو، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ دوسری، اگر آپ ذاکر ہیں مولا کے، تو اگر آپ حقیقی ذاکر ہیں اور اگر آپ اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو آپ کو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں روضۃ الشہداء میں جو بی بی کی طرف منسوب کیے گئے ہیں اشعار کہ بی بی نے شادی کے بعد، عقد کے بعد جو اشعار پڑھے ہیں، جو منسوب کیے گئے ہیں، وہ آپ اس کا ترجمہ تو کر کے مومنین کو دیں۔ آپ کو مومنین پیٹیں گے، ترجمہ کر کے دیں۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ روضۃ الشہداء میں اسی میں لکھے ہوئے ہیں جو اشعار، ترجمہ کر کے دیں۔ جو عاشقی مشوقی والے جو ایک مخدومہ مطہرہ کی طرف منسوب کیے گئے اشعار، جو ایک عام عورت مومنہ بھی نہیں کہہ سکتی، اس طرح کے اشعار جو بی بی کی طرف منسوب کیے گئے۔ تو اگر آپ اس چیز کے ٹھیکیدار ہیں اور دعویٰ دار بن رہے ہیں تو آپ کم سے کم ان کا ترجمہ کر کے دکھلائیں، پھر پتہ چلے گا۔ مومنین کو ویسے پانی پلانا بہت آسان ہے، جس طرح سے آپ باتوں میں پلا لیتے ہیں، حقیقت بتانا بہت مشکل ہے۔ ایک ترجمہ کر کے دکھلائیں ان اشعار کا، دوسرا وہ واقعہ مکمل پڑھیں جس طرح ادھر روضۃ الشہداء میں ہے، اس میں بھی توہین ہے جناب معصومہ کی۔ اور اس کے علاوہ
آپ روضۃ الشہداء سے پہلے کسی 2 کتابوں کا حوالہ دے دیں اور دکھلا دیں کہ فلاں فلاں محدث نے، فلاں عالم نے، فلاں محقق نے اس کو نقل کیا۔ باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاس ہے، تو اس کے روضۃ الشہداء کے بعد جو کتب لکھی گئی اس میں بعض نے نقل کیا، اور اس کی نفی میں بھی کتب لکھی گئی ہیں۔ میرے محترم، باتیں کرنا بہت آسان ہوتی ہیں، تو اس پر ثابت کرنا اس کو بہت مشکل ہوتا ہے۔ باقی یہ رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کمزور عقیدے والے لوگ تسلیم نہیں کرتے، کمزور عقیدے والے ملا اس کو مانتے نہیں ہیں، تو یہ آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ یہ عقائد کا مسئلہ ہے نہیں، نہ اصول دین میں سے کہاں ہے یہ؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ اصول دین ہے، تو ان میں کہاں ہے یہ عقائد کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تاریخی مسئلہ ہے۔ تاریخ کو آپ عقائد بنا رہے ہو، خدا رہا اس قوم کو سیدھا ہونے دو، قوم سیدھا ہو رہی ہے، پھر آپ نہ بھٹکاؤ قوم کو۔ یہ کس عقل مند سے آپ نے سنا ہے، کس کتاب سے پڑھا کہ یہ عقائد کا مسائل ہے؟ عقائد کے مسئلوں میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھائی، تاریخ کے مسئلہ ہے، تاریخ میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، اور 9ویں صدی سے پہلے کسی نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا، اس کے بعد ذکر ہوا ہے، تو آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ کمزور عقیدے والے ملا اس کو نہیں مانتے۔ بڑے بڑے محدثین، محققین، علامہ مجلسی جیسے اور ناصر ملت جیسی شخصیات نے اس چیز کی نفی کی ہے اور کہا کہ یہ کسی کتاب میں معتبر میں نہیں ملتا، 9ویں صدی سے پہلے کسی کتاب میں نہیں ہے۔ تو آپ ان جیسی شخصیات کو پوری لسٹ علماء کی آپ کہہ رہے ہو کمزور عقیدے والے، آپ کا بہت عقیدہ ہو گیا بھائی، جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ کیا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یا نہیں۔ مومنین سے گزارش کروں گا، خدا را ان لوگوں سے بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ، تو تب آپ کسی صحیح راستے کی طرف جا سکو گے۔ انہوں نے لوگوں کو بہت سارے مسائل میں الجھا کے رکھا ہوا ہے جو لا یعنی مسائل ہے، تاریخ کے مسائل کو عقائد کے مسائل بتا رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، عجیب مسئلہ۔ آخر میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔